السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم چاوکا فرینا صدیقی. اکثر آپ نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا نا، اتنا پیسہ بھی خیرات میں مت دو کہ خود غریب ہو جاؤ. اول خویش بعد درویش. ایسا نہ کرو کہ خود مسکین ہو جاؤ. ہاتھ روک کے خرچ کرنا چاہیے. اتنا بھی کیا، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ دوسروں کو دے دے کہ آپ غریب ہو جاؤ. تمہارے پاس کچھ سیونگ ہے کہ نہیں؟ او نو، تمہارے پاس کوئی سیونگ نہیں ہے، بس ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہو. کیا ہوگا اگر کل کوئی ایمرجنسی آ گئی؟ کیا ہوگا اگر کل کو کچھ پرابلم ہو گئی؟ کیا ہوگا اگر گاڑی کو ٹکر لگ جائے، کوئی ایک دم گھر میں بیماری آ جائے؟ تمہارے پاس تو $0 سیونگ ہے. سنی ہوں گے نا آپ نے یہ سب باتیں، ہم روز سنتے ہیں یہ باتیں. اور یہ کون ہوتا ہے؟ شیطان کی وسپرس، چاہے وہ انسان کے منہ سے نکل رہی ہوں یا آپ کے دماغ میں اگ رہی ہوں. یہ شیطان کی وسپرس ہیں. پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ سیونگ کرو، کہیں نہیں کہا کہ جمع کر کے رکھو. ٹھیک ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ. پڑھیے گا اس سورہ کو. کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہ جو مال جو گن گن کے رکھتا ہے، جو خرچ کرنے سے دریغ کرتا ہے، گریز کرتا ہے. کون ہے ہم؟ کس نے ڈالی ہمارے دماغ میں یہ سیونگ کی بات؟ اس نے ڈالی جس نے ہمیں اللہ توکل کو بھنانے کی، بالکل فراموش کر دینے کی پکی نیت کر رکھی ہے. اور وہ کون ہے بھلا؟ شیطان. اور انسانوں کے روپ میں بھی شیطان ہوتے ہیں جو آپ کو ورغلاتے ہیں. سیونگ نہیں ہے، کیا ہوگا؟ تمہاری زندگی میں تو کچھ ہے ہی نہیں، کیا کرو گے؟ ایسے ہی مر جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ خرچ کرو میں اور دوں گا، میری راہ میں خرچ کرو میں مالا مال کر دوں گا، صدقہ دو اور بڑھے گا. ٹھیک ہے نا؟ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ اللہ نے کبھی کہا کہ جمع کر کے رکھو، کل کلا کو بے نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ نہیں، کیونکہ اللہ تو ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تو ہمیں ہر وقت بانٹ رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہمارے اوپر مامور ہے، ہمارا خالق حقیقی ہے، ہمارا رازق ہے، رزاق ہے. ٹھیک ہے، آپ ایک دوسرے کے اور اپنے خود کے رازق نہیں ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہوگا نا کہ آپ نے گوشت لائے، کھانا پکایا، جل گیا، آپ کے نصیب کا نہیں تھا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کھانا پکایا، کوئی مہمان آ گیا، آپ کو کم ملا، ان کو زیادہ ملا، ان کے نصیب کا تھا. ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہمارا مال، نہ کسی اور کا مال، نہ رکھا ہوا مال، نہ جمع کیا ہوا مال، نہ خرچ کیا ہوا مال، اور نہ ہی کمایا ہوا مال. تو یاد رکھیے، یہ جو کچھ بھی آپ کو کہتے ہیں نا، ان کو قرآن سنا دیا کریں، لیکن اس سے پہلے خود قرآن پڑھ لیں. کہیں بھی اللہ نہیں کہہ رہا ہے کہ خرچ کرنے سے باز آ جاؤ. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے نا کہ مجھ سے مانگو، انی قریب، میں قریب ہوں، مجھ سے مانگو میں دوں گا. ٹھیک ہے نا؟ وہ کہہ رہا ہے نا اپنے حبیب کے ذریعے، اس نے ہمیں یہ کیا میسج دلوایا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، چاہے وہ ایک چٹکی بھر نمک یا ایک جوتے کا تسمہ ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ شولیس کتنی باریک معمولی سی چیز ہے، نمک کی ایک چٹکی کتنی باریک سی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا مانگو، کیونکہ وہ بیٹھا ہے نا دینے کے لیے. تو ہمیں اللہ توکل کیوں نہیں ہے؟ ہم کیوں اپنی سیونگ کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور آج میں نہیں جیتے، کل کے لیے جمع کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں جو کہ کل ہمارے ہاتھ میں بالکل نہیں ہے، یا جو پچھلا کھو گیا اس کے لیے روتے رہتے ہیں جس کو ہم کبھی واپس نہیں لا سکتے. یاد رکھیے، آج میں زندہ رہیے، اللہ پہ توکل کیجئے، جمع کرنے سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پہ زور دیجئے. دیکھنا یہ رب العزت کیسا آپ کو مال و مال کرے گا، کیونکہ توکل اس پہ ہے. مایوس تو نہیں کرے گا نا آپ کو اور مجھے. اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور شیئر کیجیے گا، اور انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پہ لائک کرنا بالکل نہ بھولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.